دھبوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ایک انسان کے ذہن میں ایک سوچ اب بن رہی ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کی سوچ، اور وہ بچے جو مال کی آغوش میں، ماں کی آغوش میں نہیں، جو مال کے آغوش میں جن کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جوانی تو موج کرنے کے لیے بار بار تھوڑی ملے گی، اور آدمی جوانی کو داغدار کرنے کے لیے برائیوں کے مراکز پر بھی چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہ زندگی عیش و عشرت اور عیاشی کے لیے ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سوچ ڈیولپ کر رہی ہے، پروگریس کر رہی ہے، اور لوگوں کے ذہن پر اس سوچ کا تسلط ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق کی کمزوری۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، میرے بندے تیری زندگی ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ اس طریقے سے تو اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کر۔ یہ ساری خوبصورتیاں میں نے پیدا تو کی ہیں، لیکن سن لے، میں نے زندگی اس میں گم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ تجھے زندگی اس کے لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بندے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ رب تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ پتا چلا یہ زندگی میں جو ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اچھے اعمال کے لیے۔ اب اچھے اعمال کا کیا فائدہ؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ والوں کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے تھے، ان کے رات و دن اللہ کی بندگی میں گزرتے تھے، پھر بھی ان پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ ایک تصور جب ان کے ذہن میں آتا تھا، میں آج وہی تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک تصور جب ان کے ذہن میں آتا تھا تو کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، کسی گناہ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس راستے کے مسافر بن جاتے جس راستے پر چلنے کے بعد قرب خدا کی دولت اور آخرت کی بہتری کا انہیں صلہ نصیب ہو جائے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمیں دنیا میں آنا تو یاد ہے، دنیا سے جانا یاد نہیں۔ دنیا میں آنا تو یاد ہے، دنیا سے جانا یاد نہیں۔ اور جب کوئی دنیا میں آنا یاد رکھتا ہے اور دنیا سے جانا یاد نہیں رکھتا تو قدم پھسل جاتے ہیں، اور جب کوئی دنیا سے جانا یاد رکھتا ہے تو نیکی کر کے بھی کانپتا ہے، عبادت کر کے بھی کانپتا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محفوظ کر سکیں اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، اے جبریل کیا بات ہے کہ جب سے میکائیل کو اللہ نے پیدا فرمایا کبھی میں نے اسے ہنستے نہیں دیکھا۔ یہ سرکار فرما حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، 4 بڑے فرشتوں میں جن کا شمار، اور وہ بھی فرشتے یعنی معصوم جن سے گناہ ہونا محال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل کیا بات ہے کہ میکائیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا میں نے کبھی اسے ہنستے نہیں دیکھا۔ اب جواب سنیے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا نا میکائیل نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور جب سے اللہ نے جہنم پیدا کیا ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سرکار تب سے میری آنکھ سے آنسو رکے ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے
کہ اللہ عز و جل جو فرمائے اس کے فرمان کے خلاف وہ ایک عمل نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے لمحات کو گزارتے ہیں، ان کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں، بلکہ اتنے خوش نصیب فرشتے ہیں کہ اللہ اکبر، ڈیوٹیز ان کے سپرد کی گئی ہیں، معصومیت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب جہنم کا خیال آتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں، بلکہ خیال تو بہت دور کی بات ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں جب سے جہنم پیدا کیا گیا میکائیل نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اب ریزن سنیے۔ ریزن یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ایسی غلطی، اللہ اکبر، کہیں کوئی ایک ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے سبب سے مولا جہنم میں ڈال دے، ایک غلطی کا خیال۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے جہنم کا ڈر دل سے نکال دیا، جہنم کا خوف دل سے نکال دیا، اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے گناہ کر کے لذتیں حاصل کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہاں آپ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کوئی بات نہیں بنا سکیں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، خاموش، آج کچھ نہیں سنا جائے گا، آج تم نہیں بولو گے، تمہارے پارٹس آف باڈی بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کلام کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے، جن ہاتھوں سے بے خوف و خطر انسان گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ ہاتھ کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے، ہاتھ کے کلام کا تذکرہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان صرف ہاتھ ہی سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاؤں، کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، ہاتھ ہی سے آدمی اس کو اپنا ہاتھ مس کرتا نظر آتا ہے اور اس سے لمس محسوس کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو ٹرین کے اندر، بسوں کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ خاص طور پر لیڈیز ڈبوں میں یا جہاں لیڈیز کی بھیڑ بھاڑ ہو، وہ گھسنے کی کوشش کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، اور اس میں صرف ان کے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہاتھ لگا کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں قرآن مقدس میں رب نے کیا فرمایا؟ رب قیامت کے دن جلد سے کہے گا، اسکین سے، اے جلد، اے اسکین گواہی دے، بول بول۔ تو یہ جلد، یہ اسکین ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے وجود کی قیامت کے دن بولے گی، تو جس انسان کے جسم کی اسکین، جلد، اس کے خلاف گواہی دے گی، وہ انسان اپنی جلد سے کہے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو؟ لیکن یہاں ہاتھ کی بات ہے نا، قرآن کہتا ہے یوم، قیامت کے دن ہاتھ بول، تکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ بولے گا۔ تو صرف ہاتھ ہی نہیں، جلد بھی بولے گی۔ اللہ جلد کو قوت دے گا تاکہ جلد قوت گویائی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، تو جس بندے کی جلد ہوگی، اللہ اکبر، وہ بندہ جلد سے کہے گا، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اللہ اکبر، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو جانتے ہو جلد کیا کہے گی؟ کیا کہے گی جلد؟ قال انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جسے سفر آخرت کا خیال ہو،
وہ کبھی ان چیزوں کو انجام دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ بچے گا کہ کہیں میرے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، وہ بچے گا کہ میری زبان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر قیامت میں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. یہ پیر نہ جانے کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے برائیوں کے مراکز ہیں جس کے اوپر جا کر ہم اپنے اس پیر کو رکھتے ہیں، اور یہ پیر کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. میں جب اللہ کے احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے زمین پر تمہیں ٹھہراؤ عطا کیا. سمجھیں، زمین پر ٹھہراؤ. آپ سوچیں گے زمین پر ٹھہراؤ سے کیا مراد ہے؟ آئیے تھوڑا سا سمجھیں. ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے، یا آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنی سی ٹانگ اس کی ہوتی ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ دوڑ نہیں سکتا. آہستہ آہستہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے. جس دن پہلی بار وہ پیر پر کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس دن ماں باپ کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی. عجیب خوشی ہو رہی ہوتی کہ میرا بچہ چلنا سیکھ، کوئی ناریل توڑ رہا ہے کہ میرا بچہ چلنا سیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بچہ جس کو رب نے پیدا کیا، آپ ذرا سوچو، وہ بچہ کمزور پیدا ہوا، اس بچے کی ٹانگیں تو تھی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، دوڑنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض، وہی ہے جس نے اس کو زمین پر ٹھہرنے کی قوت عطا فرمائی. وہ کون ہے؟ وہ پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے. یہی بچہ گروتھ کرتا ہے، 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال پہلے چلنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنا شروع کرتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے. یہ بچے کے اندر قوت کس نے عطا فرمائی؟ ماں باپ کی غذا کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے کرم کی بنیاد پر اس کو طاقت نصیب ہوئی ہے. تو اب پروردگار پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی، تو چلتا رہا نا اپنی مرضی سے، جہاں تیرا جی چاہا تو چلتا رہا، جہاں تیری طبیعت چاہی تو چلتا رہا، جو تو نے چاہا اس پیر پہ چل کے گناہ کیے، آج تیرے منہ کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، تیرا پیر گواہی دے گا. اللہ اکبر. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جو کمائی ان پیروں نے کی ہے، یہ پیر گواہی دے گا، یہ پیر بولے گا، یہ ہماری ٹانگیں بولیں گی. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہوگا، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر یہ واقعہ میں آج عرض کر دیتا ہوں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے پیر میں آکلا پڑ گیا. طبیب نے کہا پیر کاٹنا پڑے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کاٹ ڈالو. بولے اس طبیب نے کہا اگر پیر نہیں کاٹوں گا تو پورے وجود پر زہر سرایت کر جائے گا، اس لیے پیر کاٹنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کاٹ دو. اللہ اکبر. طبیب نے کہا اگر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ میں کاٹوں تو آپ کو دقت نہ ہو. ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا، میں اسے چھو بھی نہیں سکتا. تو طبیب نے کہا ٹھیک ہے میں خواب آور گولی دے دیتا ہوں، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، پیر کاٹوں گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. حضرت عروہ ابن زبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں مکمل ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو، مجھے تکلیف ہو میں صبر کروں تاکہ مولا مجھے اس صبر پر اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. پیر کاٹا گیا اور جب زخم کے اوپر تیل رکھا گیا
مرہم رکھا گیا تو حضرت عروہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. طبیب نے کہا اب رو کر کیا فائدہ، درد تو ہوگا ہی نا، پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو خواب آور گولی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہیں ہو اور درد نہ ہو. حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہوں، خدا کی قسم میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا. اور سنیے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے پکڑ کے فرماتے ہیں یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ میں ان پیروں پر چل کر کبھی گناہوں کے مراکز پر نہیں گیا. یہ پیر گواہی دے گا جب بھی چلا ہے تو راہ خدا میں چلا ہے، راہ دین پر چلا ہے، راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا ہے. کیا وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکال کر اپنے پیر ہی پر تو مارتے تھے اور کہتے تھے اے پیر بتا آج تو کس راستے پر گیا. کیوں؟ آخر پیر کی وجہ، پیر کو اس طریقے سے سوار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قیامت کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے نا وہ پل صراط کا ہے. انہیں پیروں پر چل کر پل صراط کراس کرنا ہے. اگر یہ پیر گناہ آلود رہے تو اللہ نہ کرے کٹ کر جہنم میں انسان گر جائے گا، لیکن اگر ان پیروں کے ذریعے ہم نے نیکیاں کی، اللہ کی راہ میں چلے، اللہ کے رسول کی راہ میں چلے، دین کے راستے پر چلے، تو وہ نیکیاں قیامت کے دن ہمیں سہارا دیتی نظر آئیں گی اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے پیروں میں استقامت عطا فرمائے گا اور بجلی کی طرح اللہ تعالیٰ پل صراط سے ہمیں گزار دے گا. یہ پیر بہت قیمتی ہیں، قیامت میں گواہی دیں گے. اور آگے بڑھیں. اس دنیا کی رنگینیوں میں انسان گم ہو گیا، اس دنیا کی محبت میں انسان ڈوب گیا، اس دنیا کی محبت کے اندر انسان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بھول گیا. میرا جملہ یاد رکھے گا، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد ہے. اس جملے کو یاد رکھے گا. اور جو جانا یاد رکھتا ہے نا وہ جانے کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جو جانا یاد نہیں رکھتا نا وہ جانے کی تیاری بھی نہیں کرتا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک حکیم بڑے زبردست بزرگ، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں اور جنازے کے پیچھے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں اللہ مرحوم پر رحم فرمائے، اللہ اس میت پر رحم فرمائے. تو وہ حکیم، وہ بزرگ کہتے ہیں اپنے لیے بھی رحمت کی تو بھیک مانگو اے جنازے کے ساتھ چلنے والوں. توجہ چاہوں گا، حاصل گفتگو. تم جس کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہو ذرا اپنے لیے بھی تو رحمت کی بھیک مانگو. اس لیے کہ مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا. مرنے والا تو 3 امتحان سے گزر چکا. پہلا امتحان ملک الموت کا سامنا وہ کر چکا. اب اسے ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا، وہ تو کر چکا ہی. مرنے والا اس مرحلے سے گزر چکا، لیکن تم ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرے ہو تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی دعا کر لو. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کے جھٹکے یہ برداشت کر چکا ہے اور اس سے بھی گزر گیا. ابھی تمہیں باقی یہ موت کے جھٹکے برداشت کرنا، تو ذرا اپنے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو. اور تیسری چیز، اس کا خاتمہ جو ہے نا ہو چکا ہے، تم ذرا اپنے برے خاتمے سے ڈر کر اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو. تو ہم تو مرنے والے کے لیے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ والے ہر مرنے والے کے ساتھ ساتھ اپنے کو اتنا یاد رکھتے تھے، اتنا یاد رکھتے تھے کہ اس اعتبار سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس منزل کے بارے میں، اس مرحلے کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اس لیے کہ انہیں صرف آنا یاد نہیں تھا، جانا بھی یاد تھا. انہیں صرف آنا یاد نہیں تھا، انہیں جانا بھی یاد تھا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جلدی کرو، لوگوں جلدی کرو،
لوگوں جلدی کرو، اس لیے کہ جو سانس تمہارے پاس ہے پتہ نہیں وہ سانس لینا تمہیں نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، اور جب سانس تمہاری اٹک گئی اور تم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کچھ تم نہیں کر سکو گے، اس لیے نیکی میں جلدی کرو، جلدی کرو، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جتنی نیکی جمع کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ جو سانس تمہارے اندر ہے وہ اندر جا کر باہر نکلے گی بھی کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف آنا نہیں جانا یاد تھا، ہمیں صرف آنا یاد ہے، اور ان کی نظر قرآن پر تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے۔ ہم باغات دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ جنت کے نظاروں کے بارے میں قرآن پڑھ کر خوش ہوتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اس قرآن کے اندر جس جنت کے بارے میں بتایا گیا وہ جنت کیسے حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہاں کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، یہاں کی رونقیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک بار جو جنت میں چلا گیا اب وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کا ہمیشہ کے لیے موقع عطا فرمائے گا۔ ہم کم عقل ہیں، ہم بے وقوف ہیں، جانے کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اسے پرائرٹی دے رہے ہو، آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس باقی رہنے والی آخرت کے بارے میں جو دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، ہمارے پاس کوئی اعمال ایسے نہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ بارگاہ سمدیت کے اندر ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کرم کی بارگاہ سمدیت میں یہ اعمال قبول ہو جائیں گے اور اللہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ اور آپ سوچیں یہ فکر صرف ہماری نہیں بلکہ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ، لیکن آپ جانتے ہیں کیا کہتے، انہیں آنا یاد نہیں تھا، جانا یاد تھا، اس لیے کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا تاکہ مولا میرا حساب نہ لیتا۔ سوچو آپ، اس لیے کہ جانا یاد تھا، حساب کا دن یاد تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے ہم جس طرح چاہیں یوز کریں، نہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان ہے ہمارے لیے، یہ امتحان ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، سب سے نیک عمل کرتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ دھوکے میں ہو لوگوں، تم دھوکے میں ہو۔ اس دنیا پر رچ گئے تم، اس دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تم، اور اسی بات کو جو میں نے کہی قرآن کی روشنی میں نے کہی، آنا یاد ہے جانا یاد ہے، قرآن جانا یاد دلاتا ہے، ثم الینا مرجعکم، تمہیں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، تمہیں پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور آؤ گے تو کیا ہوگا، فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہارے ہر اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، یہ تمہارے اعمال جو کچھ تم نے کیے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور قیامت میں چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، ایک جگہ بھی چھپنے کی نہیں ہوگی جہاں جا کر بندہ چھپ جائے اور یہ سوچے کہ اب میں بچ جاؤں گا، نہیں، قرآن مقدس میں موجود ہے
چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون ایسا ہے جو جانے کے بارے میں یقین نہیں رکھتا؟ پہلی چیز، ہر بندہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو جانا ہے. 100 سال کی عمر کے بعد جائیں کہ 70 سال کی عمر کے بعد جائیں یا 80 سال کی عمر کے بعد جائیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم جائیں گے نہیں. آب حیات کسی کے پاس نہیں، سب کو جانا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، موت ایسی سچائی ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک موت کو مانتا ہے، ہر ایک موت کو تسلیم کرتا ہے، ہر ایک جانتا ہے. ہزار ہاتھ چیزوں کا استعمال کر لو، لیکن اس کے باوجود ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آپ شاید یہ سوچیں تو کیا دنیا میں جینے کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن میرا شروع کا جملہ یاد رکھیے گا، جانا بھی یاد رکھو. بس اس کو یاد رکھو، جانا بھی یاد رکھو. اب ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جسے زندگی بھر یاد رکھیے گا. دنیا انسان کو نصیب سے ملتی ہے، دنیا انسان کو نصیب سے ملتی ہے، اور آخرت انسان کو محنت سے ملتی ہے. آپ کہیں گے دلیل سن لیجئے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. بہت سارے ایسے ہیں جن کو یہ نعمتیں صبر کرنے کی بنیاد پر مل جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو قسمت کے دھنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے. تو دنیا تو نصیب سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملے گی. آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہوگی، آخرت کے لیے اپنے آپ کو بے پناہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہوگا. آخرت نصیب سے نہیں، محنت سے ملے گی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی بات قرآن میں نہ فرمایا جاتا. اس لیے یاد رکھیں، جا بجا قرآن مقدس میں اللہ نے عمل کے بارے میں فرمایا. جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں قرآن مقدس کے اندر کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت کے دن بندے نے جو نیکی کی ہوگی اس کے سامنے اسے حاضر کر دیا جائے گا. اور اب اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت جو ہے، آخرت جو ہے، وہ سنورے گی محنت کی بنیاد پر. کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم بہت سخت امتحان میں ہیں اس دنیا کے اندر. یہاں کی رنگینیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں، یہاں کی ہرس ہمیں دعوت دیتی ہے، یہاں کی ہوس ہمیں دعوت دیتی ہے، یہاں کی شہوت ہمیں دعوت دیتی ہے، یہاں کی برائیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں، یہاں کی کشش ہمیں دعوت دیتی ہے. اللہ اکبر. انسان اس کشش میں ڈوب جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ اپنی دنیا تو بنا لیتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے اور آخرت خراب کر جاتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس اس جملے کو یاد رکھو، ہمیں آنا یاد ہے، ہمیں اب جانا بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم نے جانا یاد رکھا تو ہمارے قدم پھسلنے سے رہ جائیں گے، ہمارے قدم پھسلنے سے رہ جائیں گے، اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. کس طریقے سے بچنے کی؟ ہمارے ہر عمل کو یہاں اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے. قیامت میں یہ سارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے. رب فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بندے پڑھ اپنا اعمال نامہ، اپنا اعمال نامہ پڑھ. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے.
چاہے گھر کی چار دیواری میں کریں، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں جا کر کے کریں، چاہے پہاڑ کی غار میں جا کر کے کریں، چاہے کسی ہل اسٹیشن پہ جا کر کریں، کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو ریکارڈ نہ ہو رہا ہو، محفوظ نہ ہو رہا ہو، اور یہ سارا عمل ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھیے غوث پاک کا ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنا یاد نہیں تھا، جانا یاد تھا، اسی لیے غوث پاک کعبے کی دہلیز پر سر رکھ کر کہتے ہیں اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما، اور عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو۔ دیکھیے جانا یاد تھا نا، تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ جانا یاد تھا، جانا یاد، ہم جانا بھول گئے۔ یاد رکھو پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور وہاں پوزیشن کیا ہوگی؟ جماعت کے ساتھ نہیں جاؤ گے، ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤ گے، سب کے ساتھ حساب نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، الون، اکیلے، اکیلے وہاں پر۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ جانا یاد رکھنے میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گناہ سے ہم بچیں گے۔ جانا یاد رکھا تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ دل میں سکون کی دولت عطا کرے گا۔ جانا اگر یاد ہے تو حرام سے بچیں گے، جانا اگر یاد ہے تو گناہ سے بچیں گے، جانا اگر یاد ہے تو ہر اس کام سے بچیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند اور آخرت کو خراب کرنے والے کام ہیں۔ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور جب اس سے بچے تو دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون، اور محشر میں بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو آج کا میرا پیغام آپ کو یہی ہے، ہم نے آنا یاد رکھا ہے، ذرا جانا بھی یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ حالانکہ من تھا جنتی کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کے بارے میں کچھ میں عرض کروں۔ کم و بیش 7 آیتیں ہیں قیامت کے سلسلے میں کہ جنتی اس موقع پر جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، شکرانے کے طور پر اسے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ سوچا تھا اس پر بولوں گا، لیکن مان ابھی وہاں سے نکلتے وقت خیال آیا کہ چلو تھوڑا سا اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت قوم غافل ہو رہی ہے، بہت قوم غافل ہو رہی ہے۔ اتفاق سے مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ جو اعلی حضرت کے والد ہیں، ان کا ایک قول، اور یہ بڑا پیارا قول، ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے، رحمت فرما دے گا، اور اس تصور سے گناہ کرتے ہیں۔ تو علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ صرف رحیم ہی نہیں، وہ تو قادر بھی ہے نا، وہ تو قادر بھی ہے، تو اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے زہر بھی کھا لو، اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے زہر بھی کھا لو تاکہ زہر اثر نہ کرو، تو وہ تو تم نہیں کرتے، تو تمہیں رحمت پر بھروسہ ہے، قدرت پر نہیں۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اس کے قادر ہونے پر تو تمہیں یقین ہے، رحیم ہونے پر تو یقین ہے، قادر ہونے پر یقین نہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی